کیا شوگر کے مریض آم کھا سکتے ہیں؟ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا شوگر کے مریضوں کو آم کھانا چاہیے یا پھر نہیں۔ آم برِ صغیر میں ایک مقبول پھل ہے۔ مرزا غالب آم کے بہت شوقین تھے۔ انہوں نے کہا کہ آموں میں صرف دو خوبیاں ہونی چاہیے، ایک یہ کہ میٹھے ہوں اور دوسرے کہ بہت سارے ہوں۔ ایک مرتبہ مرزا غالب بہادر شاہ ظفر کے ساتھ باغات میں چہل قدمی کرنے کے لیے نکلے۔ بادشاہ نے محسوس کیا کہ غالب آموں سے لدے درختوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ان سے استفسار کیا تو مرزا غالب نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، ابن فلاں کا نام، ابن فلاں کا نام۔ میں دیکھ رہا ہوں کسی آم پر میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے کیا؟ شہنشاہ سمجھ گئے تھے کہ غالب کیا چاہتے ہیں اور انہوں نے اسی دن ان کو آموں کی ٹوکریاں روانہ کر دیں۔ وقت بدلتا گیا۔ دہلی میں بگھیوں اور تانگوں کی جگہ گاڑیوں نے لے لی۔ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچنے کے لیے بحر و جہازوں تک کا سفر محدود رہا، بلکہ ہوائی جہازوں نے دنیا کو ایک گاؤں کی طرح بنا دیا۔ صرف دن میں 3 مرتبہ طرز سے کھانے پکانے کے بجائے فاسٹ فوڈ کے چین ریسٹورانٹ اور ہر جگہ کھل گئے۔ زندگی اپنی پرکھوں سے مختلف تو ہو گئی، لیکن جینیات بدلنے میں اس سے بہت زیادہ وقت لگتا ہے۔ ڈائبٹیز انتہائی عام ہو گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈائبٹیز کے مریض آم کھا سکتے ہیں؟ آم پھلوں کا بادشاہ ہے۔ یہ عام خیال ہے کہ آم میں بہت سارے کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں جو خون میں تیزی سے شوگر کی سطح بڑھاتے ہیں اور یہ ذیابیطس کے مریضوں میں نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگوں کو عام طور پر آم کھانے کے خلاف مشورہ دیا جاتا ہے، تاہم یہ مکمل طور پر درست نہیں ہے۔ در حقیقت آم ایک انتہائی غذائیت بخش پھل ہے جس میں متعدد صحت سے متعلق فوائد ہیں۔ ہاں، آپ نے اسے صحیح طور پر پڑھا ہے۔ معیاری حوالے کے لیے USDA کے قومی غذائیت والے ڈائٹس کے اعداد و شمار کے مطابق 100 گرام تازہ آم میں تقریباً 14.98 گرام کاربوہائیڈریٹ، 0.82 گرام پروٹین، 0.38 گرام چربی اور 1.6 گرام فائبر ہوتا ہے، جس میں تقریباً 60 کلو توانائی موجود ہوتی ہے۔ تمام کھانے کی اشیاء کی گلائمیکس انڈیکس برابر نہیں ہوتی۔ مختلف گلائمیکس انڈیکس کا مطلب ہے کہ اگر دو کھانے کی اشیاء میں برابر کاربوہائیڈریٹ بھی موجود ہوں تو خون میں گلوکوز کی سطح پر ان کا اثر مختلف ہوتا ہے۔ گلائمیکس انڈیکس کو 0 سے لے کر 100 تک کے اسکیل سے ناپا جاتا ہے۔ زیادہ گلائمیک انڈیکس 70 سے زیادہ سمجھی جاتی ہیں، کم 55 سے کم اور 56 سے 59 کے درمیان ہونی چاہیے۔ جب میں اپنے خاندان کے ساتھ 1993 میں امریکہ منتقل ہوئی تو ایک بار مجھ سے کسی نے پوچھا کہ میرا پسندیدہ پھل کون سا ہے، تو یہاں پر ڈاکٹر نے جواب دیا کہ مینگو۔ انہوں نے کہا کہ مینگو کیا ہے؟ شمالی امریکہ میں کافی عرصے تک عام لوگ آم کو نہیں جانتے تھے، جبکہ جنوب ایشیا میں آم کی تقریباً 400 اقسام پائی جاتی ہیں۔ شمالی امریکہ میں اب بھی زیادہ تر میکسیکو سے آئے ہوئے بے مزہ اور روکھے پھیکے آم ہی دستیاب ہیں۔ اس لیے جب میں ہوائی گھومنے گیا اور وہاں پر میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے آموں سے لدے ہوئے درخت دیکھے تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ اتنے سالوں بعد ڈھیر سارے آم کھانے کا موقع ملا، بہت مزہ آیا۔ اور دیس سے آنے والے بتاتے ہیں کہ کیا آم کے اونچے پیڑوں پر اب بھی وہی پیلے آم ہوتے ہیں، شاخوں کی حریروں پر بھی، اور نغموں کے خزانے کھولتے ہیں۔ امریکی فوڈ انڈسٹری کے ہاتھ مینگو لگا تو انہوں نے اس کا بھی ستیہ ناش کیا اور طرح طرح کے پروڈکٹس میں بدل کر پلاسٹک میں لپیٹ کر بیچنا شروع کیا، جس سے آم کے فائدوں کی بجائے الٹا نقصانات ہوتے ہیں۔ کچھ باتوں میں آگے بڑھنا اور کچھ نیا بنانا مناسب ہوتا ہے، اور کہیں کہیں چیزوں کو سادہ ہی رہنے دیا جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ آم کے گودے کے چھلکے اور بیجوں میں پایا جانے والا فینولیک مرکب خون میں شوگر کو کم کرنے کی خصوصیت رکھتا ہے، جس سے خون میں شوگر کی مقدار کو اعتدال میں رکھا جا سکتا ہے۔ یہ فینولیک مرکب کاربوہائیڈریٹ کے انہضام کے لیے ذمہ دار کیمیائی مادوں کو روک کر اور آنتوں میں گلوکوز کو جذب ہونے کو کم کر کے اپنا اثر مرتب کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آم کو کھایا جائے تو اس سے خون میں شوگر ہونے کا زیادہ خطرہ نہیں ہوتا، لیکن اگر پھل کے ریشے کے بغیر آم کی انتہائی پروسیس شدہ شکلیں جیسے آم کی بوتل یا آم کی آئس کریم وغیرہ استعمال کی جائے تو وہ خون میں شوگر بڑھا سکتی ہیں۔ آم کی خوبصورتی یہ ہے کہ نہ صرف وہ کھانے میں مزیدار ہوتے ہیں بلکہ ان میں نمایاں مقدار میں غذائی اجزاء بھی ہوتے ہیں، جن میں سوڈیم، پوٹاشیم، کیلشیم، فلوراس، زنک، وٹامن اے، وٹامن سی، وٹامن ای اور وٹامن بی نیاسین شامل ہوتے ہیں، جن کی ہمیں مستقل بنیادوں پر ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آم اینٹی آکسیڈینٹ سے بھرپور ہوتے ہیں جو آنکھوں، اعصاب، گردوں یا نالیوں کے علاوہ ذیابیطس کی بیماری میں نقصان پہنچانے والی دیگر پیچیدگیوں سے بھی بچاتے ہیں۔ اس لیے آم کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ناظرین، کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں۔
आम का इस्तेमाल भी आप दिन में थोड़ा सा कर सकते हैं।